بات کرنی ہے اور ان کو جا کر بتانا ہے قرآن کی اہمیت کے بارے میں، سیکھنے کی اہمیت کے بارے میں، اور جو اب تک پڑھا ہے اس کو اپنے طور پر میں نے ان کو ڈیلیور کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہماری طرف سے کسی قسم کی سپورٹ چاہیے ہوگی تو ہم انشاءاللہ یہاں موجود ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن کا سیکھنا ہے، قرآن میں تدبر کا سیکھنا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلہ کو نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کورس 1 مکمل ہوگا، پھر 2، 3، 4، 5، 6، 7 جہاں تک چلے گا انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھنے کے عمل کو روکیں گے نہیں، جاری رکھیں گے۔ تو اسی تصور اور احساس کے ساتھ اس حدیث کو ایک مرتبہ دہرا لیں، خیرکم، تم میں سے بہترین، من تعلم القرآن، وہ ہے جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ تو یاد رکھنے کا ایک بہت ہی اہم راز کہ ہم الفاظ کو مثالوں کے ذریعے سے سیکھیں، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اگر مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے اور جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ابھی یہ جو لفظ من گزرا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ من کا کیا معنی ہے تو 2 مثالیں ذہن میں رکھیے۔ ایک ابھی ہم نے پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو، تو من کا ایک معنی ہے جو، اور دوسرا قبر میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا من ربک، آپ کا رب کون ہے، تو وہاں پر شروع میں آ رہا ہے تو کون کے معنی میں، خیرکم من تعلم القرآن میں آ رہا ہے، درمیان میں تو جو کے معنی میں۔ یہ مثال پہلے بھی آ چکی ہے ایک مرتبہ پھر سے، کہ اکیلا ان کا معنی اگر پوچھا جائے تو جواب دینے والے تعداد میں تھوڑے ہوں گے، لیکن اگر کہا جائے انشاءاللہ کا کیا معنی ہے تو آواز زیادہ ہوگی۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے ایک مثال ہے اس چیز کی کہ الفاظ کو چھوٹے چھوٹے مانوس فقروں کے ساتھ اگر یاد کیا جائے تو ان کا معنی یاد رہتا ہے۔ اسی طرح انا ہے، اکیلا انا اگر یاد کرتے رہیں تو شاید معنی بھول جائیں، لیکن اگر ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اس مثال کے ساتھ انا کے معنی کو یاد کریں گے تو یہ معنی جلدی یاد ہو جائے گا، ذہن میں بیٹھے گا، دیر تک یاد رہے گا۔ تو 2 کام بتائے ہیں کہ قرآن سیکھنا آسان ہے اور سب سے بہترین کام ہے۔ یہ آسانی بھی ہے، سب سے بہترین بھی ہے، لیکن اس سب کا جو اجر اور بدلہ سب سے بہترین کام ہونے کا ملے گا وہ تب ملے گا جب ہماری نیت درست ہوگی، کیونکہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم کس انٹینشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث، اکثر کتب حدیث میں سب سے پہلی حدیث ہے یہ، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل فائدہ دے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ انما کا معنی ہے بس، صرف، محض، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ not other than this، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ تو انما کا معنی ہے کہ بات یہی ہے کہ الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں پر ہی ہیں، اعمال کا فیصلہ، اعمال کی جزا اور سزا کا فیصلہ نیتوں پر ہی کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک مثال ذہن میں رکھیے۔ انما ایک نیا لفظ ہم نے دیکھا آج، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ مثال حدیث یاد رکھیے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ سے اکیلے میں پوچھا جائے کہ انما کا کیا معنی ہے تو سیپریٹ کر کے پوچھیں تو شاید معنی یاد کرنے میں، ریکال کرنے میں مشکل پیش آئے، لیکن اگر انما الاعمال بالنیات پوچھا جائے تو یہ معنی آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ اعمال جمع ہے، واحد ہے اس کا عمل، کام کرنے کو کہتے ہیں، عاملہ کا ٹیبل بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالنیات، با کا معنی یہاں پر کیا جا رہا ہے پر۔ ہم نے ایک جو ہے وہ لیسن میں یہ چیز پڑھی تھی کہ مختلف
زبانوں میں جانے کی وجہ سے حروف کے ترجمے مختلف ہو جاتے ہیں۔ انگلش میں اس کا معنی کچھ ہے، اور اسی کو اگر ہم عربی میں کنورٹ کریں گے تو عربی میں اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، اور اس کو اردو میں لے آئیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہر زبان کے حرف جر مختلف ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ مثال ہم نے دی تھی اردو میں لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، اور اردو سے عربی اور انگلش میں آمنتو باللہ، اور انگلش میں ترجمہ کیا تھا آئی بلیوڈ ان اللہ، اور اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ لینگویجز میں جانے کی وجہ سے بی کا ترجمہ مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بی کا معنی پر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، نیتوں پر ہے، نیت واحد ہے اور اس کی جمع ہے نیہ۔ دعا، اے اللہ ہم سب کو اپنی نیتیں درست رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کے اوپر میں جائزہ لوں اور غور کروں کہ میں نے کون سے کام بری انٹینشنز اور غلط انٹینشنز کے ساتھ کیے ہیں۔ اچھے تھے لیکن میری نیت درست نہیں تھی۔ اگر کوئی ہیں ایسے تو اس پر توبہ اور استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ کی پلاننگ ہو کہ ہر کام اچھی نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اسباق کیا ہیں؟ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں 3 لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا اور ان کا فیصلہ ہوگا، اور وہ 3 لوگ غلط کام کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تینوں لوگ بڑے ہی دین کے لحاظ سے بہترین کام کرنے والے ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا جس نے اپنا مال اللہ کی راستے میں خرچ کیا، غریبوں کے اوپر لٹایا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی، سارے کام کیے۔ جو کام درست نیت کے ساتھ اگر ہوتے تو وہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ریوارڈ پاتا۔ اور دوسرا وہ ہوگا کہ جس نے اپنی جان تک کو قربان کر دیا، اپنی جان تک کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر، لیکن انٹینشن غلط تھی، تو غلط انٹینشن کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو قرآن کا قاری اور ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، شہید کو لایا جائے گا تو شہید بھی یہی کہے گا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کہا جائے گا کہ جھوٹ بولتے ہو تم، کہ تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے لوگ تمہیں بہادر اور جری کہیں، تو لوگوں نے تو تمہاری بڑی واہ واہ کر دی اور بڑے تمہارے تمغے بھی لگ گئے، اور بڑا تمہارے بارے میں باتیں بھی ہو گئیں کہ فلاں جو ہے وہ قوم کا ہیرو اور سپاہی اور فلاں اور فلاں فلاں فلاں۔ تو دنیا میں تو باتیں ہو گئیں، جس کام کے لیے تم نے جان دی تھی وہ تمہیں مل گیا، آخرت کے لیے تم نے کیا نہیں تھا لہٰذا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صدقہ خیرات کرنے والا بھی اس اللہ کے سامنے یہی جو ہے وہ پیش کرے گا اپنا وجہ کہ میں نے آپ کی رضا کی خاطر غریبوں کی مدد کی، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ یہ مقصد نہیں تھا، تمہارا مقصد تو یہ تھا، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں میں بڑا ایک جو ہے وہ بن جائے، فیم بن جائے کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں فلاں بڑا جو ہے وہ خرچ کرنے والا آدمی ہے، لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ تو لوگوں نے تو بڑے جو ہے وہ آپ کے نام کے قصیدے پڑھ لیے، تو اب آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی یہ بڑا ہی نازک مقام ہے اور نازک سیٹ ہے قرآن پڑھانے کے لیے، بیٹھنے والے کے لیے، کہ قرآن کو پڑھایا جائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور دنیا کا کسی قسم کا کوئی لالچ سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دکھاوے کے لیے پڑھانے والا جب اللہ کے سامنے کہے گا کہ آپ کے لیے پڑھایا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پڑھا تھا، پڑھایا تھا، تو یہ سوچ کر پڑھایا تھا کہ لوگ کہیں جی کہ فلاں بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے، ہر وقت قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا رہتا ہے، اور آواز بھی اچھی ہے، اچھے انداز سے بات کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو وہ لوگوں نے تو تعریفیں کر دیں، وہ تو تمہیں جو ملنا تھا وہ مل گیا، آخرت کے لیے تو تھا نہیں۔ تینوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادت
برباد ہو جائے گی۔ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے کام کیا جائے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں اور کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کی بیسک انٹینشن یہی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور لوگوں کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا سافٹ امیج پیدا ہو جائے، اچھے لوگوں کے اندر بھی ایک ٹی آر پی بڑھ جائے اور لوگ جو ہے وہ اچھا سمجھنے لگیں، تو یہ بھی گویا شرک ہی کی ایک قسم ہے، بلکہ شرک ہی ہے کہ جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے وہیں ساتھ ساتھ لوگوں کی رضا اور خوشنودی بھی چاہیے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کو ایسا عمل بالکل قبول نہیں ہے۔ دودھ کا گلاس بھرا ہوا ہو اور اس میں ایک قطرہ اگر گندگی کا گر جائے تو کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی اور سافٹ نیچر والا، اچھی طبیعت والا آدمی اس کو نہیں پیے گا، گھن آئے گی اس سے۔ ایسے ہی نیک عمل کی اچھی نیت کے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی بری نیت اور کسی دوسرے کو دکھانے کا جذبہ اور نیت آ گئی تو وہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سارے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ تو اس تصور کے ساتھ اس حدیث کو دہرائیں، انما الاعمال، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں۔ تو یہ ان